إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے الرجال، رجال کہتے ہیں، رجال ایک کریکٹرسٹک ہے، ایک صفت ہے، رجولہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو میسکلینٹی کہتے ہیں، مردانگی اس کو اردو میں کہتے ہیں، یعنی ذکر اور انثى، میل اور فیمیل، اور رجل اور امرأہ، رجل مین اور امرأہ وومن، یہ ایک کریکٹرسٹک ہے۔ ذکر اور انثیٰ کا موضوع آج ہمارا نہیں ہے، یہ موضوع آپ بایولوجی میں پڑھتے ہیں یا دیگر جگہ پڑھتے ہیں۔ آج جو ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ رجل، رجولہ۔ اور پھر اس رجل کی جو اہم ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ قوامیت ہے، عورتوں پر، خواتین پر، بیویوں پر جو قوامیت ہے۔ اب یہ قوامیت ہے کیا، وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے، اس کو پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کا جو معنی، عام سا جو معنی ہے اور مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جیسے ہم اللہ نے توفیق دی ویسے آگے انشاءاللہ اس کو بات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اول تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو موضوع ہے نا، رجل، ایک مرد کی ذمہ داریاں اور مردانگی، یہ دین اسلام سے پہلے ایک فطری موضوع ہے۔ یعنی ایک انسان کو بہت زیادہ اس کے لیے اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کئی کافروں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ مردانگی والی یہ صفات جو ہیں وہ ان میں بھی ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا اس موضوع سے متعلق جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم فطرت، دین اسلام تو کیا، ہم فطرت سے بھی بہت دور ہیں۔ ہم بحیثیت مرد فطرت سے بھی بہت دور ہیں۔ تو یہ جو مردانگی ہے نا، یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ انسان نے خود اپنے ذہن کی ساخت ہے، اپنی ذہن کی بناوٹ ہے، معاشرے نے خود اس کو تخلیق دیا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک انسان کی فطری چیز ہے۔ البتہ اس فطرت میں کوئی نہ کوئی گندگی آ جاتی ہے، اور انسان مردانگی کسی اور کو سمجھنے لگتا ہے زمانے کے حساب سے، حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو اس فطرت میں جو ہے وہ گندگی آ جاتی ہے، میل کچیل آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹو سے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مرد ہوتا کون ہے اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو قرآن کی جو آیت پڑھی میں نے، الرجال قوامون علی النساء، پوری آیت کی آیت نمبر ہے 34۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال قوامون علی النساء، یہ عورتوں پر نگران ہے۔ اس کا عام ترجمہ قوامون کا کیا کیا جاتا ہے؟ قوام کا عام ترجمہ نگران کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس ترجمے میں پورا جو اس قوام کا معنی ہے وہ ادا نہیں ہوتا، اسی لیے عربی ایک بڑی وسیع زبان ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو بھی آپ کر دیں، پورا وہ جو عربی والا معنی ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ سمجھانا ہی پڑے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر جو ہے وہ نگران ہے۔ قوام کیا ہوتا ہے؟ یعنی قوام جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، قام علی الشیء سے، یعنی کسی کام کو سنبھالنا، اس کام پر حاکم بننا، اس کی ذمہ داری لینا، اور یعنی اس کو سنبھالنا، اس کی نگرانی کرنا، یہ تمام معنی جو ہیں وہ اس قوامیت میں آتے ہیں۔ اب ابن کثیر رحمہ اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی الرجال قوامون علی النساء ای الرجل قیم علی المرأة ای هو رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا، آدمی کا عورت پر قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سردار ہے، وہ اس کا بڑا ہے، وہ اس پر حاکم ہے، ومؤدبها،
اور وہ اس کو ادب سکھانے والا ہے جب اس کے اندر ٹیڑھپن آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قوام کا معنی کیا ہے؟ یعنی عمراء علیہا، کہ عورت پر حاکم، حاکم ہونا، تو یہ ہے قوام کا معنی۔ تو ایک مرد عورت پر کیا ہے؟ سید ہے، حاکم ہے، حکم چلانے والا ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں۔ نگران کا اگر صرف ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں مسئولیت والا معنی زیادہ ہے، سید والا معنی زیادہ نہیں آتا اس میں۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ کسی جگہ کا نگران ہے، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اس سے کل کو اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے، اور یہ معنی صحیح ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو اس سے پوچھا جائے گا کل اس کی بیوی کے متعلق، کہ بیوی کے بارے میں تم نے اس کو ادب سکھایا، تم نے اس کو دین سکھایا، اور بھی دیگر باتیں جو ہے تم نے اس کو سکھائی یا نہیں سکھائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف نگرانی تک معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا سید ہے، وہ اس کا حاکم ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ عورتوں کے ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرو، ان کے ساتھ خیر والا کام کرو۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ تمہارے ماتحت اسیر ہیں۔ عوانن کا مطلب ہوتا ہے، یہ آنیہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ آنیہ کہتے ہیں اسیرہ، قیدی، باندی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیوی کو مرد کا کیا کہا ہے؟ باندی ہے، لونڈی ہے، اور اس کی جو ہے اس کے ماتحت ہے، یعنی ایک تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس ہسبینڈ کا، شوہر کا حکم اس پر چلے گا، اور اس نے جو ہے بیوی نے مرد کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ سارے معنی جو ہے وہ قوام کے ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی قرآن میں اس طرح کے ترجمے کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ انگلش میں، کہ مین آر گارڈینز، مین آر کیئر ٹیکرز آف وومن۔ ان ترجمے میں بھی مجھے نقص معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم، کیونکہ مرد صرف چوکیدار نہیں ہے، مرد صرف جو ہے وہ حال احوال پوچھنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ مرد صرف پیسہ لا کے دے کے ان کو کھلانے پلانے والا ہی نہیں ہے، بلکہ مرد ایک حاکم ہے۔ حاکم کیا کام کرتا ہے؟ اپنی رعایا کو پالتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، ان کو تمیز سکھاتا ہے، اور دشمنوں سے ان کو محفوظ کرتا ہے۔ یعنی ایک طریقے سے پورا ایک پیکج ہے۔ تو ایک شوہر بھی ایک بیوی کے لیے ایک پورا حاکمیت والا پیکج ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ آج کل ہمارے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ ہماری خواتین کو بھی، یعنی جو خواتین ہیں ان کو جو یہ بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کما کے لا کے دینے والا ہے، وہ کچھ بات دے گا تو اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ بس اہمیت کتنی دی جائے گی وہ پھر ہمارے معاشرے میں معروف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجال کو، عورتوں پر کیا مقام دیا ہے، یہ بات مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی خرابیاں معاشرے میں عورتوں کی وجہ سے آتی ہیں اور عورتوں میں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ عورتوں کے حکمرانوں میں خرابی ہے، جو عورتوں کو چلانے والے ہیں، جو عورتوں کو حکم دینے والے ہیں، جو عورتوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ معاشرے نے مل کر آپ کی عورتوں کی، ہماری عورتوں کی تربیت نہیں کرنی، گھر کے بڑوں نے، گھر کے مردوں نے اپنی عورتوں کی تربیت کرنی ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی عورتوں کو ادب سکھلانا، عورتوں کو بات سمجھانا، اس طرح کے تمام معاملات جو دین اسلام میں موجود ہیں، وہاں شوہروں سے یا باپ سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کو یہ کراؤ، ان کو پردہ کرواؤ، ان کو روکو، ان کو باہر جانے سے روکو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کہاں سے آئے گی؟ یہ قرآن اور سنت کا مزاج ہے کہ گھر کے بڑے، اگر وہ ہسبینڈ ہے یا اگر وہ فادر ہے یا باپ ہے، تو اگر یہ ہم جو بار بار اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ہماری خواتین میں بگاڑ آ گیا ہے، ہماری خواتین میں مسائل آ گئے ہیں، ہماری خواتین بے پردہ ہو گئی، ہماری خواتین میں اس طرح کے جو ہے وہ فحاشی اور اس طرح کی چیزیں کامن ہو گئی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گھر کا مرد ہوتا ہے نا وہ بے غیرت ہو گیا ہوتا ہے، یا اس کی تربیت میں کمی ہوتی ہے، یا وہ دیوس ہو گیا۔ دیوس بھی بے غیرتی کو کہتے ہیں، میں انشاءاللہ آؤں گا آگے کہ اس قوامیت میں جو ہے وہ مردوں کا غیرت مند ہونا بنیادی طور پر بہت ضروری کام ہے۔ تو آگے کیا فرمائے اس آیت میں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے، بما فضل، اب کیوں؟ دو وجوہات کی بنیاد پر مردوں کو عورت پر حکمرانی دی ہے۔ پہلی وجہ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
بعض کو بعض پر فضیلت یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ کیوں کہ یہ مرد جو ہے، یہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں پر مال خرچ کرتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. پہلی وجہ کیا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. یعنی اگر ایک عورت خود کماتی ہے، انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہسبینڈ کے پیسوں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، پھر بھی آپ شوہر کی حاکمیت کے تحت ہی رہو گی، کیونکہ پہلی وجہ باقی ہے. اور وہ کیا ہے کہ مرد کو ایز اے کیٹیگری من حیث الجملہ مرد عورت پر افضل ہے. کس اعتبار سے افضل ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو ناقصات العقل و ناقصات الدین کہا ہے. یعنی خواتین کی عقل میں بھی کچھ کمی ہے اور ان کے دین میں بھی کچھ کمی ہے. خواتین کی عقل میں کیا کمی ہے؟ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال سے بات سمجھایا کہ کیا ایک مرد کی گواہی دو مردوں کے برابر، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر نہیں ہوتی. ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلاتی ہے. یعنی اور عورت جو ہوتی ہے اس کے جذبات اس کی عقل پر بعض اوقات یا کئی دفعہ غالب آ جاتے ہیں، تو وہ عقل سے فیصلہ نہیں کر پاتا. جذبات غالب آتے ہیں، نسیان یا بھول چوک غالب آ جاتی ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ نقصان دین کے ان کا، کہ ان کے جو مخصوص ایام ہیں اس میں جو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتی. تو مرد کا دین بھی اولا اور افضل ہے، اور مرد کا جو عقل ہے وہ بھی عورت کے مقابلے میں پختہ ہے. تو آدمیوں کی کیٹیگری کو جو ہے وہ عورتوں کی کیٹیگری پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم اس لیے بنایا ہے کیونکہ مرد افضل ہے عورت سے. دوسرا یہ کہ مرد اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کسی صورت کمانے کی، ان کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے، وہاں بھیجنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک گھر میں شوہر کماتا ہے اور وہ خود کما کے لا رہا ہے اور اس کے گھر کے خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، تو پھر عورت کو کیا پڑی ہے کہ وہ کمائے؟ وہ عورت کیا مجھے بتائیں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کما سکتی ہے؟ کمانے کے لیے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. اچھا اب آج کیا ٹرینڈ ہے جی کہ چلے ٹھیک ہے گھر سے باہر تو نہیں نکل رہی کیونکہ شوہر منع کر رہا ہے تو آن لائن کام کر لیتی ہوں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا آج خواتین کے پاس ٹائم کیسے، اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آن لائن بزنس کر رہی ہے. اور پھر آن لائن بزنس کر رہی ہے، اس میں بھی کتنے مردوں سے اس کا رابطہ رہنا، کتنے مردوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہے گا. تو ایک مرد کے لیے جو گھر میں موجود ہے، وہ کما کے لا رہا ہے، اس کی غیرت برداشت کیسے کرتی ہے کہ وہ عورت کو اس بات کی اجازت دے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کی قوامیت میں خلل پیدا کرے گا. اگر ایک عورت، اگر ایک شخص، ایک مرد ہے، اس نے اپنی بیوی کو اجازت دی ہوئی ہے باہر جا کے کمانے کی جس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں اس ضرورت کی بات نہیں کر رہا. ایک گھر ہے جہاں پر ضرورت ہو سکتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، وہ ایکسیپشنز ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک مرد جو کہ کما کے لا رہا ہے، خرچے بھی گھر کے پورے ہو رہے ہیں، اور پھر بھی مرد ڈھیلا سا ہے، ڈھیلا شوہر. ہاں ٹھیک ہے بیوی کمانا چاہ رہی ہے، کچھ نہ کچھ آن لائن بزنس کر لیتی ہے، کرنے دو. بھائی کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس آن لائن بزنس میں کہیں نہ کہیں تو اس کو غیر نامحرم مردوں سے انٹریکٹ تو کرنا پڑے گا. آواز کے ساتھ ہی، میسیجز کے ساتھ ہی اس کا نمبر کئی مردوں میں روٹیٹ ہوگا. مردوں کی غیرت ایسی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ایک مرد اگر اپنی عورت کو اس طرح سے چھوٹ دے گا، تو جب عورت کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں اب کچھ نہ کچھ انڈیپینڈنٹ ہو گئی، یہ کمایا ہوا میرا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا سبب بتایا تھا نا کہ اس وجہ سے مردوں کو حاکم بنایا کیونکہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں. اب جب وہ عورت پر خرچ نہیں کرے گا، عورت اپنے آپ پر خود کمایا ہوا خرچ کرے گی، تو ہوگا کیا؟ وہ مرد پر غالب آنے کی کوشش کرے گی، وہ مرد پر حاکم بننے کی کوشش کرے گی. اور مرد جب یہ دیکھے گا کہ یار میں اس پر اتنا خرچ نہیں کر رہا، میرا یہ احسان اس پر نہیں ہے، تو وہ اپنی حاکمیت کم کرنے کی کوشش کرے گا. اور جس گھر میں مرد اپنی حاکمیت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کم کر دیتا ہے یا ڈھیلا پڑ جاتا ہے دوسرے الفاظ میں، تو پھر وہ گھر گھر نہیں رہتا، پھر اس میں بڑے مسائل آتے ہیں. آگے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ دو وجہ ہیں جس وجہ سے مرد کو حاکم بنایا. فالصالحات،
नेक औरतें तो कौन है जी? नेक औरतें कौन है? फस्सालिहातु क़ानितातुन। क़ानितातुन का मतलब है फर्मा बरदार, और यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में शोहरों की फर्मा बरदार। तो नेक औरतें कौन है? नेक औरतें तो शोहरों की फर्मा बरदार होती हैं। हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को महफूज रखा, यानी ये शोहरों की गैर मौजूदगी में उनके माल और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आगे सुने, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना। और वो औरतें, अल्लाह ताला मर्दों को खिताब फरमा रहा है, वो औरतें कि जिनका जिनके बारे में तुम ये डर लगता है, तुम्हें खौफ है कि वो तुमसे ऊपर आने की कोशिश करेंगी। नुशूज कहते हैं, इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल इर्तिफा, यानी लुग़वी तौर पर नुशूज का माना है इर्तिफा, ऊपर को उठना, ऊपर बढ़ना, बुलंद होना। और इस कॉन्टेक्स्ट में मुराद ये है कि नाफरमान होना, यानी एक औरत जो है वो मर्द से ऊपर उठने की कोशिश करे, यानी मर्द की हाकिमियत कम और अपनी हाकिमियत जमाने की कोशिश करे। तो ए मर्दों, जब जहां अपनी बीवियों में ये बात देखो ना, तो क्या करना? अब आ गया मर्दानगी का रोल। अब रिजाल ने रिजाल बनना है। अब ये रजूल है। अब वहां पे बंदा ढीला पड़ जाए, नहीं यार चलो कमाती है, कुछ ना कुछ करती है, कुछ तो अपनी चलाएगी ना। फिर यहां से जब बात शुरू होती है ना, तो बस अपनी चलाएगी, अपनी चलाएगी, वो फिर अपनी चला देती है। मैं यहाँ कोई औरतों के खिलाफ बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ ये बात करने आया हूँ कि कम से कम हम रिजाल जो हैं वो अपनी रजूला, अपनी मैस्कुलिनिटी, अपनी मर्दानगी तो पहचाने कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को कुरान में मर्दानगी कहा है। मैंने कोई अपनी बात यहाँ नहीं की, मैं सिर्फ कुरान के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ और तफसीर बयान कर रहा हूँ। क्या है जी? फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, कि वो औरतें कि जिनके बारे में तुम कुछ उनमें कुछ हाकिमियत वाले आसार देखो, कुछ बुलंद होने की कोशिश करने की जुस्तजू देखो, और वो तुम्हारी नाफरमानी करने लगे। तखौफून है कि तुम्हें खौफ हो उनकी नुशूज से, ये भी गौरतलब पहलू है। फिर क्या करो? फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको समझाओ, उनको अपने हुकूक याद दिलाओ, उनको बताओ कि अल्लाह ताला ने शोहरों के क्या हुकूक रखे हुए हैं, उनको दीन सिखाओ, उनको बतलाओ। फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको वाज़ नसीहत करो। फिर इससे काम नहीं चले, वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, बिस्तरों में उनसे अलग हो जाओ। बाद सलफ ने फरमाया कि गोया कि अपनी पीठ, सोते वक्त अपनी पीठ उनकी तरफ कर लो, बिल्कुल बात ना करो। और ये चीज अहले इल्म फरमाते हैं एक बीवी पर सबसे ज्यादा सख्त होती है। लेकिन बात यह है कि हम करने वाले तो बने ना। हम हम ये क्यों नहीं करते? हमसे पूछे नहीं जाएगा। एक औरत जो कि एक शौहर की नाफरमान हो रही है, उसमें जुर्रत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हुए जा रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम ये शरीयत का बताया हुआ तरीका इख्तियार नहीं कर रहे। सही है। वहजुरुहुन्ना फिल मदाजिअ वद्रिबूहुन्ना, इससे भी काम ना चले, बिस्तर अलग करना, अपने आप को अलग कर लेने से काम ना चले, तो फिर आखिरी जो है वो क्या है? वो मारना। मारना ये गैर मुबर्रह है, जैसे कि हदीस में आता है, यानी ऐसा मारना जिससे निशान ना छूटे, जिससे हड्डी पसली एक करना मुराद नहीं, हड्डियां तोड़ देना मुराद नहीं है, ठीक है? तो ऐसा मारना नहीं। हाँ, फिर अगर वो तुम्हारी अतात कर ले तो फिर मामला छोड़ देना। तो आप देखें यहाँ पर जो है वो शरीयत ने कव्वामियत, ये बताया, हुक्म बताया कि मर्द औरत पर क्या है? कव्वाम है। फिर दो वजूहात बताई कि क्यों कव्वाम है। एक ये कि वो मर्दों को औरत पर, मर्दों की अकल और जिस्मानी तौर पर दीगर ताकतें अल्लाह ताला ने मर्दों को औरत के मुकाबले में ज्यादा दी है। और दूसरा ये कि मर्दों को कमाने की सलाहियत और ताकत दी है, और वो औरतों पर खर्च करता है। ये दो वजूहात जिक्र करके फिर मर्दों को उनकी कव्वामियत की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताई कि देखो, कव्वामियत में से एक यह है कि अपनी बीवियों को अगर तुम उनमें कोई मसाइल देखो तो फिर उनको अदब सिखाओ, उनकी, इसको कहते हैं तादीब। ठीक है? तो ये अदब सिखाना ये बहुत जरूरी है। बीवियों को जो है वो अदब सिखाना, और ये तरीके से सिखाया जाए। मैं आऊँगा इंशाल्लाह इसमें, नरमी, सख्ती, ये तमाम चीज़ें आगे इसमें जो हदीसें वगैरह हैं। तो कव्वामियत में से पहला क्या है? उनकी तादीब, उनका अदब सिखाना। ठीक है? सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह, उनकी बीवी हैं, बड़े ताबी हैं, कहती हैं कि हम अपने शौहरों से इस तरह कलाम करते थे जिस तरह से तुम हुक्मरानों से कलाम करते हो। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा
شوہر اپنی بیوی کی بدتمیزی، ایک بیوی شوہر کی تذلیل کرتی ہے مسلسل، کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس کو سکھا دیں، مسلسل ایک بیوی اپنے شوہر کی تذلیل کرتی ہے، تحقیر کرتی ہے، اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مذاق میں بے تکلفانہ انداز، اس بے تکلفی میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک شوہر کو کہ ریڈ لائن کیا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے، کہ کہاں پہ بے تکلفی ہوتی ہے اور کہاں پہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مرد کو، عورت دیکھیں، عورت آپ بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ بے تکلفی میں کئی ریڈ لائنز کراس کرتی ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اور مرد جو ہے وہ اس چیز کو کہہ کے نظر انداز کر دیتا ہے، چلو یار مذاق والی بات ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ نہیں، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے۔ آپ کو یہ اولاد کی تربیت میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی پڑے گی کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ وہ بابا کی تذلیل نہیں کر سکتا، مذاق کرے، کھیلے، اچھل کود کرے، سب کچھ کریں گے، لیکن میں اپنے بیٹے کا دوست نہیں ہوں، اسی طرح میں اپنی بیوی کا دوست نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ایک شوہر ایک حاکم کے طور پر ہے بیوی کا، اور بیوی اس کے ماتحت ہے، تو ہمیں بے تکلفی اور مذاق کے سیاق میں بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ریڈ لائن کراس نہ ہو، کہ بیوی اس طریقے سے یعنی جرت نہ پیدا ہو اس میں، اور آپ کے چہرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں، نہیں، آپ کے چہرے کے آثار سے پتہ چل جائے کہ آپ کی بیوی کو کہ نہیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں پہ اس طرح اس سے آگے نہیں گزرنا۔ ضروری نہیں آپ چیخیں چلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پر سخت پریشانی اور غصے کے آثار نظر آتے تھے۔ ایک موقع پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی ایک شخص کے ساتھ بیٹھی تھی، کوئی شخص تھے وہ گھر میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصے کے شدید آثار نمایاں ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے مرد کی غیرت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو رضائی بھائی ہے میرا، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضائی بھائی کون ہیں، کیونکہ رضاعت جو ہے وہ تو مجاعت سے ثابت ہوتی ہے، یعنی جس طرح دودھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے پیا جائے، دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضائی بہن بھائی کون ہیں۔ مقصد یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے سیدہ عائشہ پہچان گئی کہ میرے ہسبینڈ غصے میں ہیں بہت۔ یہی ہونا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو منوانے کے لیے گھر سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، کہ میں گھر جب تک سر پہ نہیں اٹھاؤں گا، میں بہت زیادہ چیخم چلی نہیں کروں گا، تب تک میری بیوی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں غصے میں ہوں۔ آج تو یہ ہوتا ہے، جب تک میں بہت زیادہ شور نہ کر لوں نا، تب میری بیوی کو پتہ چلتا ہے اچھا میں غصے میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مردانگی یہ نہیں ہوتی چیخے چلائے آمریت مسلط کرے، نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مردانگی ہوتی ہے، رجولہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصولوں کا پابند رہے، اور اگر اس اصول سے تجاوز کیا جائے تو اس غصے کے آثار ایسے ہوں کہ ان کے ماتحتوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ابھی یہ معاملہ سنگین ہے۔ تو پہلے یہ بتایا کہ قوامیت کیا ہے جی؟ قوامیت یہ ہے کہ عورتوں کی تعدیب، عورتوں کا ادب سکھانا۔ دوسری قوامیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک غیرت مند مرد بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، کہ اللہ بھی غیرت کرتا ہے، مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ ایک مومن بہت باغیرت ہوتا ہے، مومن بہت باغیرت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کا دین کی حدود اور دین کے مسائل آتے ہیں، اور خاص طور اپنے اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق بہت باغیرت ہوتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھانا وانا کھا رہے تھے، بیوی کے ہاتھ میں سیب تھا، بیوی نے سیب وہ کھا رہی تھی، اتنے میں خادم آیا، اور خادم دیکھنے لگا، تو بیوی نے وہ سیب جو کھایا ہوا تھا، وہ سیب جو ہے وہ اس خادم کو دے دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کو خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا کہ تم اپنا کھایا ہوا سیب ایک خادم کو دے رہی ہو، جہاں سے تم نے کھایا ہے وہاں سے وہ کھائے گا۔ غیرت دیکھیں ذرا، یہ غیرت کہاں ہے آج ہمارے اندر؟
آج ہمیں، چونکہ میں اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہوں نا، تو گھر کا راشن بھی میری بیوی لے گی، وہ فروٹ والوں کے پاس جائے گی، وہاں الجھے گی، وہاں بارگیننگ کرے گی، جائے گی بھی ان ڈرائیو میں اکیلی ڈرائیور کے ساتھ، ان ڈرائیو کرائے گی، ڈرائیور سے باتیں کرے گی، اور پھر وہ کروائے گی، اور پھر وہ جائے گی گروسری اسٹور میں، وہ جائے گی اسٹور میں، جائے گی فروٹ والوں کے پاس جائے گی، کپڑے سلوانے ہوں گی تو خود درزی کے پاس جائے گی، درزی کو صحیح سے بتائے گی، پھر گھر پہ آ کے اس کو فون بھی کرے گی۔ کیا مرد کہاں ہے یہاں پہ؟ سوال یہ ہے، اس کا شوہر کہاں ہے؟ اس کے گھر کا راشن وہ کیوں نہیں لا رہا؟ گھر کا راشن تو اس کو لانا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ جو منتھلی گروسری ہوتی ہے، ایک شوہر ہی اس کو لانا چاہیے، اسی کو مارکیٹ میں جو بھی منڈی وغیرہ جانا ہے وہ اسی کو جانا چاہیے۔ آج یہ منڈیوں والے کام جو ہے وہ اکثر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، فروٹ کے ٹھیلوں پر جو ہے وہ اکثر عورتیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، فروٹ والوں سے بارگیننگ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان ڈرائیو کا اور اس طرح کی ایپس کا استعمال اکثر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کہیں جگہ مجبوری ہوتی ہے، اس کو میں نہیں لے رہا، لیکن اس کو ایک عادت تو نہ بنائے نا، کم سے کم دل میں تو برا جانے کہ یہ چل کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ۔ گروسری اسٹور جانا ہے جی، اب وہ عورت کے مزاج میں ایک ہے کہ وہ فری بھی ہو جاتی ہے جلدی، اور وہ جو گروسری اسٹور والا ہے وہ کوئی بہت زیادہ دیندار بھی نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مرد کی غیرت کیوں اس چیز کو نہیں روکتی کہ میری بیوی اکیلے ٹیلر کے پاس کپڑے سلوانے جا رہی ہے، اس کو طریقے سے پورا ڈیزائن وغیرہ بتائے گی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے تو سلوانے ہیں، اب کیا کرے؟ شوہر جائے اس کے ساتھ؟ روز جانا ہے کیا؟ سال میں ایک دو دفعہ جانا ہے؟ شوہر اس اپنی بیوی کے ساتھ جائے ٹیلر کے پاس، جی کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے تو چوکیدار کو وہ ڈائریکٹ فون کرے، جب شوہر موجود ہے گھر میں تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو بولے کہ میرے لیے یہ چیز منگوا دو۔ اب شوہر نہیں ہے، کام کاج کے لیے گیا ہوا ہے، چلے پیچھے ضرورت پڑتی ہے وہ خود نکل جائے یا وہ چوکیدار کو بولتے ہیں، لیکن کم سے کم ان کانورزیشنز کو، ان چیزوں کو، ان فریلی انٹریکشنز کو منیمائز تو کرے نا۔ یعنی بالکل ہی آج کے شوہروں نے ہاتھ اٹھا لیا جی کہ جی اب چوکیدار سے بھی یہی انٹریکٹ کریں گی، ڈرائیورز کے ساتھ بھی یہی پورے طریقے سے انٹریکٹ کریں گے، حالانکہ آپ گھر میں موجود ہیں، میں موجود ہوں گھر پہ، میری بیوی کو اگر کوئی سبزی منگوانی ہے، میں موجود ہوں، میں گھر میں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، فارغ ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چوکیدار کو فون کر کے منگوائے گی۔ بھائی میں ہوں نا یہاں پہ، میں منگوا کے دوں گا، میں چوکیدار کو بولوں گا، میں کس لیے ہوں؟ جب میں نہیں ہوں تو اس کی وہ بات الگ ہوتی ہے، لیکن جب میں ہوں تو پھر یہ کانورزیشنز میرے تھرو ہو کے جانی چاہیے، یہ غیرت تو ہو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الا تستحیون او تغارون، کیا لوگوں، تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ تمہیں کوئی غیرت نہیں آتی؟ فإنه بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں وہ بازاروں میں جا رہی ہیں، یزاحمن العلوج، وہ بڑے بڑے طاقتور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہیں، یعنی ان کے ساتھ آرام سے فریلی باتیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہی ہیں، بے ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کیوں تمہاری بیویاں بازار جا رہی ہیں؟ تم نہیں ہو کیا؟ تمہاری بیویوں کو بازار جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے تمہارے ہوتے ہوئے؟ اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر عورت نے کپڑے سلوانے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، تو مرد کو چاہیے وہ خود جائے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ایک مرد کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ایک ایسی جگہ جائے جہاں پہ سارے شاپ کیپر، سارے مرد ہیں، وہ ان مردوں کے درمیان میں وہ کھڑی ہو کے بات کرے۔ کیسی غیرت تلاش، کیسی غیرت یہ ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جا کے مردوں سے نمٹ رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ النساء عورہ، عورتیں جو ہیں وہ چھپانے کی چیز ہیں، جن کو مخفی رکھا جاتا ہے۔ فَاسْتُرُوهُنَّ بِالْبُيُوتِ، انہیں گھروں کے ذریعے ستر کرو، یعنی ان کو گھروں میں رکھو۔ ابھی دیکھیں یہ سارے باتیں، یہ صحابہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ مردوں کو۔ عورتوں میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، عورتوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسی مردوں کی جو دینی صلابت اور سالڈیٹی ہے نا،
اس کی وجہ سے مردوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، بھائی تم حاکم ہو ان پر، تم نے ان کو ایسے نہیں نکلنے دینا، تم نے ان کا خیال کرنا ہے، تم نے یہ بےغیرتی برداشت نہیں کرنی، یہ بےغیرتی ہے یہ۔ تو فرمایا کہ فَاسْتُرُوهُنَّ بِالْبُيُوتِ، کہ ان کو گھروں میں، گھروں کے ذریعے پردہ کرو، پردے میں رکھو۔ داوو ضعفہن بالسکوت، اور ان کی کمزوری کو، ان کی کمزوری کا خاموشی سے علاج کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کمزور ہیں، جذباتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ کچھ نہ کچھ بول دیتی ہیں تو اس وقت آپ نے ان کو ادب نہیں سکھانا ہوتا، اس وقت آپ نے ان کو، آپ نے اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہوتا ہے۔ بعد میں معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ ریڈ لائن تھی، آپ نے یہ کراس نہیں کرنی تھی۔ تو ایک واقعہ ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک شخص جو ہے وہ شکایت لے کے آیا اپنی بیوی کی، پتہ چلا حضرت عمر کی بیوی ان کو خود جو ہے وہ کوئی ڈانٹ رہی ہیں، ان کی آوازیں خود بلند ہیں، تو وہ خود وہاں سے پلٹ گئے۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے وہ، جب ان کی بیوی ان کے سامنے بول رہی ہیں تو پھر ہمارا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ ہمارے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، گھر کی خدمت کرتی ہیں، تو ان کو یہ مارجن تو دینا چاہیے نا، رفقاً بالقواریر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شیشوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک موقع پر جو ہے وہ ایک غلام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ اونٹ کو تیز ہانک کر لے کے جا رہے تھے، تیز چلا رہے تھے، تو اس کے اندر ان اونٹوں میں جو ہے وہ ان ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رفقاً بالقواریر، کہ ان شیشوں کو آہستہ لے کے چلو۔ اب شیشوں سے تشبیہ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین، یعنی ان کے دل بھی شیشے کی طرح ہے اور ان کی جسمانی ساخت بھی شیشے کی طرح ہے، یعنی ان کے دل بھی، وہی بات ہے کہ قوامیت یہ نہیں ہے کہ آمریت ہو کہ ایک کے بعد ایک آرڈر، وہ آپ کی کوئی باندھی نہیں ہے، باندھی سے تشبیہ ضرور دی ہے یہ بات بتلانے کے لیے کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ آپ کی باندھی یا لونڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ طریقے سے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں۔ ہم دیکھیں ذرا، ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اپنے باس کے ساتھ کیسے ہیں، ہم کلائنٹس اور کسٹمرز کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ ان سب سے بہتر جو ہمارا تعامل اور ریلیشن شپ اور انٹریکشن ہونا چاہیے وہ ہماری بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جہاں بیوی کو ادب سکھانے والی باتیں ہیں تو یہ طریقہ یہ ہے۔ ہاں کہیں جہاں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، میں یہ ہے نرمی کے ساتھ، طریقے سے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصول ہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتے، پھر آہستہ آہستہ آپ سختی کا مراحل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیوی نہیں مانتی تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قواریر، شیشوں سے تشبیہ دی ہے، تو ان کے دل بھی جو ہے نا بڑے نرم ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایک جملہ جو بہت سخت ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا، وہ اس کا دل توڑ دیتا ہے۔ تو طریقے سے، اچھے انداز میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ عورت کے بارے میں کہ ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے، خُلِقْنَا مِن ضِلْعٍ، ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا بھی جو سب سے ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے اونچا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کو ویسے ہی رہنے دو، یہ اس کا حسن ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو سمجھاؤ، وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہو، تنگ نہ ہو، واعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لی ہوئی وہ بند کر دیں ذرا۔ ہمارے گھروں میں یہ موبائل ہے، یہ اسکرین ہے، ہماری بیوی بھی دیکھتی ہے، ہماری مائیں بہنیں سب دیکھتی ہیں، یہ جو بد نظری ہے نا، جس طرح سے میرے لیے، مردوں کے لیے ایک نامحرم عورت کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورت کو نامحرم مردوں کو دیکھنا بھی منع ہے۔ ہم نے جہاں پہ یہ بس تھوڑا سا ایک لینینسی والا معاملہ تھوڑا سا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو ازواج کو ہی کہا، جب عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں انہوں نے اپنے کپڑے اور چادر ہٹائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، تو ان دونوں خواتین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تمہاری تو نظریں ہیں نا۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں جو نظر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا مردوں کے مقابلے میں کچھ نرمی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ ایک عورت
کھلم کھلا جب چاہے وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. تو ایک مرد کو کیسے گوارا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے اور ویڈیوز دیکھ رہی ہے جس میں مرد آ رہا ہے. اور پھر آج دین کے نام پہ جو موٹیویشن اسپیکرز کو دیکھا جاتا ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے. ایک عورت کسی موٹیویشنل اسپیکر کو ہی شیئر کرتی ہے جس کی باڈی بھی بنی ہوئی ہے، جس کے پاس فینسی بائکس ہیں اور سب کچھ پوری دنیا دکھا رہا ہے. اور ایک عورت جو ہے وہ ایک شادی شدہ عورت، وہ اپنے مرد کے سامنے شیئر کا بٹن دباتی ہے اور لو کے ریئیکشنز بھیجتی ہے، اور اس مرد کی غیرت کو ٹس سے مس نہیں ہوتا. معاذ بن جبل والی سیب والی مثال آپ یاد رکھیں ذرا. یہ کیسے برداشت ہوتا ہے؟ یعنی آپ کیا اپنی آپ اگر مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور آپ کی بیوی دو چار مرد وہاں پہ کھڑے ہوئے ان کو دیکھ رہی ہے، آپ کی غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ تو کیوں گھر میں جب وہ ویڈیوز میں دیکھتی ہے تو ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ کیوں ہم ایسے اجازت دے دیتے ہیں؟ کلیئرلی اپنی وائف کو بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں. ایسے نہیں کہ خود بھی دیکھیں، سب سے پہلے خود عمل کریں. کلیئرلی اپنی وائف کو بتائیں کہ یہ چیز میرے نزدیک الاؤڈ نہیں ہے، میں الاؤ نہیں کر سکتا آپ کو کہ آپ ان نوجوان سپیکرز کو بھی آپ دیکھیں، جو خاص طور پر جو بند ٹھن کے جو باڈی اور شوڈی بنا کے جو آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں. میں الاؤ نہیں کرتا. آپ نہیں مانتی پھر وہی اسٹیپس اپنا ہے تادیب کے. آہستہ آہستہ پیار سے سمجھائیں. یہ معاملات ایسے ہیں کہ بہت ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، یعنی بہت کامن ہو چکے ہیں اور معاملے بہت حساس ہو چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ منوائیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اس کو پہلے پیار محبت طریقے سے سمجھائیں، رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور پھر اس طرح کے سٹیپس جو ہے وہ لیکن منع ضرور کریں. ریڈ لائن یہ ہے ہماری طرف. یہ موویز اور ڈرامے تو ویسے ہی حرام ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک چاہے کوکنگ ہی شو کیوں نہ ہو، مرد یعنی مرد کیسے برداشت کر رہا ہے کہ میری بیوی ایک مرد کو کنٹینیوسلی آدھے گھنٹے تک دیکھ رہی ہے؟ کیسے؟ غیرت تو ہو نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے خواب جنت کی سیر کرائی گئی خواب میں. قصہ مختصر، میں نے ایک محل دیکھا جس کی صحن میں ایک خاتون تھی. میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا. عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. اللہ، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. یہ عمر کی غیرت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہے، وہ بھی جنت کے مسئلے میں. تو عمر بن خطاب رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کی وجہ سے کوئی غیرت آتی ہے اس پہ؟ یعنی آپ پر بھی کوئی غیرت آئے گی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کی غیرت کیسی ہوا کرتی تھی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ سوال ہوتا ہے، مطلب عمر بن خطاب کی بیوی سے پوچھتے تھے صحابہ کہ آپ کو عمر کی غیرت کا خیال نہیں ہے؟ آپ نماز کے لیے جاتی ہو، نماز با جماعت نماز ادا کرنے، آپ کی عمر کی غیرت کا خیال نہیں ہے؟ تو کہا کہ وہ مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ پھر منع کر دیں. تو کہا کہ وہ منع تو اس حدیث کی وجہ سے نہیں کرتے کہ جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک صحابی عمر بن خطاب، کئی صحابہ سے آتا ہے کہ وہ مسجد جانا بھی اپنی بیویوں کا پسند نہیں کرتے تھے. یہ غیرت ہوتی تھی، لیکن روک نہیں سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سراخوں پر، یہی اسی پر عمل ہوگا. لیکن بات یہ غیرت تو ہونا، غیرت تو غیرت ہی نہیں ہے. پھر ایک اور بے غیرتی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ میری بیوی اپنی سیلفی لے کے اپنے موبائل میں رکھ رہی ہے. بعض اوقات اگر وہ موبائل اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں پوسٹ نہیں کرتی تو اپنا ہاتھ پوسٹ کرے گی، اپنے ہاتھ میں بچے کو لیا ہوا ہے. کیسے غیرت ایک شوہر کی گوارا کرتی ہے کہ میری بیوی کا ہاتھ لوگ دیکھیں؟ ہاتھ، تصویروں کی تو بات چھوڑ دیں، یہ تو معاملات بہت آگے کے ہیں. یعنی وہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی تصویر سوشل میڈیا پر گوارا کرتا ہے؟ کیسی غیرت ہے؟ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں سے سوال نہیں کرے گا؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ اس سے تو سوال ہوگا ہی ہوگا کہ جس کی غیرت مر گئی اس عورت کی، کہ جو اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے. اس مرد سے بھی ہوگا کہ تو نے اس کو ادب کیوں نہیں سکھایا. پھر اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے پردہ. اب مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے شوہر ہیں کہ جن کو دیور یعنی جن کی بیویاں ان کے دیور سے پردہ نہیں کرتی تو ان کو کوئی غیرت نہیں آتی.
بیویوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں وہ پردے میں بار اکثر اوقات جو ہے نا، کبھی اچھا پردہ کریں گی کبھی نہیں کریں گی، آپ کو ان کو طریقے سے بار بار سمجھاتے رہنا ہے کہ دیکھو پردہ صحیح سے کرو، یہاں پہ فور ہیڈ دکھ رہا ہے، آئی بروز دکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں دکھ رہی ہیں، یہ آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا رہے گا۔ آپ نہیں سمجھائیں گے، ان کا پردہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے مردوں کی۔ ایک آپ کے ہمارے گھر کی عورت اگر وہ نقاب میں ہی نکلتی ہے اور وہ آئی لائنر لگاتی ہے تو میری غیرت جاگنی چاہیے کہ کیوں لگایا ہے، اور اگر ایسی غیرت ہونی چاہیے کہ جاؤ ابھی جا کے فوراً دو، ورنہ گھر اس حالت میں، اگرچہ نقاب کیا ہوا ہے، اس حالت میں کہ آئی لائنر لگا ہوا ہے، اس حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ وہی یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت آپ دیکھیں، صحابہ کی غیرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود اتنی غیرت کرنے والا ہے، اور یہ قوامیت ہے۔ جب یہ قوامیت والا رول انسان ادا نہیں کرے گا نا، تو پھر گھر میں مسائل پیدا ہوں گے، گھر میں جو ہے وہ عورت ایک حاکم بننے کی کوشش کرے گی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو طریقے سے سمجھانا، اور ان کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور مرد کی قوامیت کا جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مرد نے کمانا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کی آیت میں ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اور مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پہ کما کے لا کے دیں۔ کمانے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مرد کی ہے۔ وہ تحت الامکان کوشش کریں کہ وہ یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ ان کو گھر والوں کو نکلنے کی ضرورت پڑے کہ وہ کمائیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد کہا ہے کمانے کی بنیاد پر، تو وہاں پر ان کو مرد بھی اس بنیاد پر کہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ یہ رجال، یہ جو مرد ہے نا، یہ کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، اس سے آپ پورا ایک میسکولینٹی اور مردانگی کا ایک کانسیپٹ جو اسلام میں جو مردانگی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ آیت اس سے پہلے ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ایسے گھروں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی مساجد میں، کہ اس کے ذکر کو بلند کیا جائے اور اس کا نام بلند کیا جائے، یسبح لہ فیہا، اس میں ان مساجد میں صبح شام ان مساجد میں جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ کون؟ رجال، وہ بڑی شان والے مرد۔ یہ رجال میں جو نکرہ ہے نا، یہ تفخیم کا ہے، یعنی بڑی شان والے مرد۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے جو رجال اصل میں ہوتے ہیں نا، جو مرد ہوتے ہیں، وہ اہل المساجد ہوتے ہیں، مسجد والے ہوتے ہیں، ان کا مسجد میں آنا جانا رہتا ہے، ان کا دوسرا گھر مسجد ہوتا ہے۔ تو رجال یعنی ان میں جو ہے وہ رجال، اسی طرح ایک اور جو مسجد قباء کے متعلق جو آیت ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال، کہ فرمایا کہ وہ مسجد بلا شبہ کہ جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس میں قیام کریں۔ کیوں؟ یعنی یہ مسجد کیا ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں، یعنی مساجد کا تعارف کیسے ہوا؟ وہ مرد سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو کارپوریٹ امپائرز کھڑے کر دے، 9 to 5 گدے گھوڑوں کی طرح کام کرے، صبح شام رات ہر وقت کام کرتا رہے، اور یہ مرد ہے جی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کمانے کی ذمہ داری دی ہے۔ نہیں، مرد یہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اہل مساجد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسجد آنا جانا رکھتے ہیں، ان کا دوسرا گھر مسجد ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت، کہ یہ وہ مرد ہیں بڑی شان والے کہ جنہیں نہ ان کی تجارت نہ ان کی بیع اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے روکتی ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اب تجارت اور بیع تو ایک ہی چیز ہے نا، تو الگ سے کیوں فرمایا؟ اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ تجارت ایک پورا ایک کمپلیٹ ایک کمانے کا ایک وہ ہے، ذریعہ ہے،
جس میں خرید و فروخت بھی آتی ہے، جس میں کسٹمر ڈیلنگز بھی آتی ہیں، جس میں ایچ آر بھی آتا ہے، پورا سب کچھ جو ہے پوری ایک طریقے سے کمپنی ہے، ٹھیک ہے، تجارت. اور خاص طور پر بے کا ذکر کیا کیونکہ بے اس پورے کمپنی کا ایک سب سے اہم اور یعنی مین حصہ ہے خرید و فروخت، کہ جس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ مرد مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ تجارت تو دور کی بات ہے، جو تجارت کو جو اہم حصہ ہے جو کہ بے ہے، خرید و فروخت جس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، وہ بھی ان کو اللہ کی ذکر سے، نمازوں سے نہیں روک سکتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور یہ وہ مرد ہیں کہ جن کے آنسو نکلتے ہیں تو اس دن کے خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے. مرد روتا ہے، روتا کب ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. تجارت جب، یہ وہ مرد ہوتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ سے نہیں روک سکتی، نماز سے نہیں روک سکتی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ابھی بالکل امپورٹنٹ ڈیلنگ چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا، فرمایا ولا بیعن، یہ بے بھی نہیں روک سکتی. یہ امپورٹنٹ ڈیلنگ، امپورٹنٹ میٹنگ، نماز کا وقت آ گیا، جماعت کا وقت ہے، یہ امپورٹنٹ میٹنگ اور امپورٹنٹ کال، یہ امپورٹنٹ میسج، یہ اس کو ویٹ کرا دیں گے، اس کو ڈیلے کر دیں گے، نماز کو ڈیلے نہیں کریں گے کبھی. یہ وہ مرد ہے. آج ہم نے مردانگی کیا سمجھی ہوئی ہے کہ مردانگی کیا ہے جی، بہت ڈھیروں کماؤں، بہت زیادہ کماؤں، اور گھر پہ آ کے اپنی حاکمیت چلاؤں، حاکمیت نہیں آمریت چلاؤں. حاکمیت تو دین اسلام ہے. آمریت چلاؤں، مسلط کروں، ماروں، اور آرڈرز دیتا رہوں 1 2 3، اور میں بیٹھ پہ جا کے بیٹھ جاؤں، آرڈرز دوں. یہ کوئی رجولہ نہیں ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. مردانگی کاروباری حوالے سے یہ ہے اور گھر کے حوالے سے یہ ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک آخری بات، چونکہ بات ابھی اس میں نکلی تھی، ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ یہ جو قوامیت کیا کیا نہیں ہے، یہ تو ہم نے بتایا نا کہ قوامیت کیا ہے. قوامیت کیا نہیں ہے؟ پہلی بات، قوامیت آمریت نہیں ہے، فیشزم نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. آپ نے اپنی بیوی کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا، وہ باندھی نہیں ہے، وہ لونڈی نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے، کہ اگر نہیں کیا تو مار دھار شروع کر دی. نہیں، واعظ و نصیحت اور یہ تمام سٹیپس آپ نے فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے سمجھانا ہے. قواریر ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. قوامیت یہ بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قوامیت کیا ہے جی، گھر کے عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. عورتوں کے کاموں میں کیا کرنا؟ ہاتھ بٹانا. اور وہ حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ غلط ایک مسکنسپشن میں دور کرنا چاہ رہا ہوں. حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو سید عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان فی محنت اہلی، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. یہ لٹرل اس کا ترجمہ ہے. محنہ کہتے ہیں یعنی خدمہ، خدمت اہلہ فإنہ سمع فإذا سمع الأذان خرج، جب اذان سنتے تو مسجد نماز کے لیے چلے جاتے. ٹھیک ہے، کہ یہ اصل مرد تو یہ ہے نا کہ جب اللہ کا دین آ جائے تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. سب سے پہلے وہ ہوتا ہے، وہ کاروبار ہو، وہ گھر بار ہو، سب چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں. اچھا، دوسرا کیا ہے اس میں جو ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی برتن دھوتے تھے. یعنی گھر والوں کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، گھر والوں کی خدمت کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو نہلانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کیا یہ ہوتی ہے؟ لا، ہرگز نہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر ہم مسند احمد کی حدیث دیکھتے ہیں، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ترمیزی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، 2 3 حدیث ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدمت اہلہ کا مطلب کیا ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتے. جب گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت کیا ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ مسند احمد کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو سید عائشہ فرماتی ہے، کان یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے وغیرہ سی لیتے، اپنی جوتیاں اگر پھٹ جاتی ہیں اس کو سیٹ کر لیتے، اور جو رجال اپنے گھروں میں کرتے ہیں نا وہی کرتے تھے. اچھا، دوسری حدیث سنیں. سید عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، عام انسان تھے.
یعنی گویا کہ یہ سوال کا کانٹیکس سمجھیں. سوال کا کانٹیکس کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اتنی بڑی سب سے بڑی ہستی ہیں مخلوق میں. یعنی گھر میں بھی وہ کوئی بہت ہی کوئی یعنی حاکم ہی یا رسول بن کے ہی بیٹھتے ہوں گے یا رسول ہی کی حیثیت سے. تو فرمایا کہ نہیں، عام بشر تھے، جو عام انسان گھر میں کام کرتا ہے وہی کرتے تھے. جیسے کہ یفلی سو بہو، کہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ اپنی بکری کو دودھ پلانا، اپنی بکری کا دودھ دھونا، دودھ نکالنا. وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ اور اپنی خدمت خود کیا کرتے تھے، یعنی اپنے کام. آج کے کانٹیکس میں اس کو لیں تو ایک مرد نے گھر پہ کیا کام کرنا ہے جی، بتائے گا کوئی؟ ہاں، اپنے کپڑے لٹکا دیے، کپڑے اتارے تو ایسے نہیں پھینک دیے، بلکہ کیا کیا جی، کبڈ میں صحیح طریقے سے رکھ دیے. جوتے اتار کے ایسے نہیں گھر میں اترا اور گھر میں داخل ہوا اور جوتے یہاں وہاں پھینک دیے، نہیں، جوتے طریقے سے سائڈ پہ رکھے. ٹھیک ہے، تو صحیح سے کھولے. اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی لائٹ وغیرہ خراب ہو گئی ہے تو بلب نکال کے خود نکال کے چینج کرنا شروع کر دیا. کوئی پائپ لائن میں مسئلہ آ گیا، کوئی یہ ہو گیا. یہ وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب تھا جب سید عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے جو رجال اپنے گھر میں کرتے ہیں. تو یہ حدیث غلط سمجھی گئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو نہلاتے اور کھانا بناتے اور جی کپڑے دھوتے اور یہ ساری چیزیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں نا، بکری کا دودھ دھونا اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرنا، اپنے کپڑے سی دینا، یہ مردوں کے کام ہے نا. تو خیر بہت سے لوگ، میں نے یہ اس لیے ایک ذکر کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ قوامیت جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص گھر کے کام نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے یہ جو بچوں کی پرورش یا بچوں کی تربیت والا معاملہ ہے نا، آپ کتب الفقہ میں پڑھیں گے، فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے باب الحضانہ. ٹھیک ہے، باب الحضانہ، حضانہ کہتے ہیں پرورش کو، تربیت کو. تو اس میں آپ یہ بنیادی طور پر پڑھیں گے، اس میں سلف کا اتفاق ہے کہ تربیت کا سب سے پہلا حق ماں کا ہے. پھر اس کے بعد یہ اختلاف ہے کہ آیا کہ دادی کا ہے یا نانی کا ہے. پھر تیسرے نمبر پر باپ کا حق آتا ہے تربیت میں. اور تربیت میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، بچوں کو نہلانا، بچوں کو جو ہے وہ تیار کرنا، ان کو ان کے میل کو چل وغیرہ صاف کرنا، ان کے ناخن کاٹنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اگر مرد یہ کام کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے اور مطالبہ کیا جاتا ہے اس سے، تو یہ قوامیت نہیں ہے، اس کو قوامیت نہ سمجھا جائے. یہ عورتوں کے کام ہے، عورتوں کو ہی کرنے چاہیے. جو مردوں کے کام ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جائے، بلکہ بچوں کی تربیت کرنا یہ مردوں کا بنیادی خاصہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک الگ باب ہے. بہرحال مردوں کی ذمہ داری ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، اس میں ہماری یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قو انفسکم اہلیکم نارا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہ تفسیر موجود ہے، قو انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ علموہم ادبوہم، یعنی ان کو علم دو اور ان کو ادب سکھاؤ بچوں کو. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے کو جب وہ دائیں کو بائیں سے پہچان لینا، رائٹ کو یعنی لیفٹ سے، دائیں کو بائیں چیز سے پہچان لے کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، اس عمر سے اس کو نماز پڑھانا سکھاتے تھے. اور یہ آج کون سی ایج ہوتی ہے؟ ایک بچہ جب دائیں اور بائیں میں فرق کرنا سیکھ جائے تو کون سی ایج ہوتی ہے؟ ہاں، 4 سال، 3 سال. تو اس عمر میں آپ نے جو ہے وہ نماز سکھانی ہے. آج مرد حضرات کرتے کیا یار، ابھی اس کو کیا پتا، اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. وہ بھائی سب کچھ پتا ہے بچوں کو، وہ ایسی ایسی باتیں کر دے گا، آپ کی بھی ذہن میں نہیں ہوں گی کہ وہ ایسی دین کی بھی بات، دین آپ سکھائیں جی، آپ اس کو دین کی باتیں فیڈ کریں، وہ آپ سے بڑا خطیب نکلے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو وہ طاقت دی ہوتی ہے. تو بھائی اس کو سکھائیں، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. ابراہیم الحربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول فساد اس سے بیان بعضهم من بعض، سب سے پہلا بچوں میں جو فساد آتا ہے وہ بعض کے ایک دوسرے سے سوشلائز کرنا. دیکھو ذرا میرا بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو اس کو سکھاؤ. بچے سے پوچھو بیٹا کہاں گئے تھے، کیسے دوست ہیں، وہ کیا بات کر رہے تھے، یہ تمام چیزیں آپ کا بچہ آپ کو خود بتائے گا کہ ہاں وہ بیڈ لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. پھر آپ نے اس کو بتانا، دیکھو اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا.
کیونکہ یہ بیڈ لینگویج ہے، یہ زبان خراب ہے، اور یہ زبان کی تباہ کاری ہیں اور یہ تمام چیزیں اس کو سکھائیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی للرجل ان یکرہ ولدہ علی العلم فانہ مسئول عنہ، ایک آدمی کو، ایک مرد کو یہ لائق ہے کہ وہ اپنے بچے کو مجبور کرے علم حاصل کرنے پر، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خیر یہ کچھ باتیں تھیں، مقصد بتانا یہ تھا کہ مرد پہ ایک بڑی مرد جہاں حاکم ہے نا تو اس پر ایک بڑی ذمہ داری ہے، بیوی کی تعدیب، بیوی کے اوپر غیرت، اسی طرح جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں بھی کون سے کام کاج، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بچوں کی تربیت، تمام باتیں جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت کچھ دین کی باتیں سیکھ لیتے ہیں، اور آج بہت مردوں کو دین کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، یعنی آپ ان سے پوچھیں جی آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی دین کا آپ ان کو ٹاپک دیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا، ایک طالب علم کو بھی۔ لیکن یہ جو گھر کی، اس نے کبھی، ایک طالب علم نے جو ہے وہ فقہ کی کتاب میں کتاب الحضانہ نہیں پڑھا ہوگا کہ تربیت کیا ہوتی ہے، تربیت کیسے ہوتی ہے، حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو فطری مسائل ہیں، یعنی دین اسلام سے پہلے فطری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقت زیادہ ہو گیا بہرحال۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رجال ہیں اور رجال ہی بنے، اور رجال وہ بھی جو اسلامک پرسپیکٹو سے ہے۔ رجولہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ایک ویسٹرن کلچر ایک پروپیگیٹ کرتا ہے، جو پہلے کرتا تھا، یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی رجل وہ ہوتا ہے جس کی بہت جان ہوتی ہے، جس میں بہت اس کی باڈی بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ اس کی آواز بہت گرج دار ہوتی ہے، اور وہ گھر میں گھستا ہے سب کانپ اٹھتے ہیں، اور جی وہ بالکل جو ہے وہ اپنے گھر میں گھس کے تخت پر بیٹھ کے حکم چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ رجولہ نہیں ہوتا، اور رجولہ یہ بھی نہیں ہوتا جو کہ ایک لبرل سوچ جو ہمارے دین اسلام میں آ چکی ہے، جس کا میں نے آپ کو وضاحت کی۔ تو یہ بین بین ہے، یہ رجل جو ہے، یہ مردانگی، یہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ڈفرینس کیا ہوگا؟ نظروں کا جو آپ کہہ رہے تھے اس میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ اس میں یہ ڈفرینس ایک تو یہ ہے کہ مرد جو ہے نا مطلقاً نامحرم خاتون کو نہیں دیکھ سکتا، مطلقاً، الا یہ کہ جہاں پہ سیکیورٹی اور میڈیکل ریزنز ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مطلقاً سے مرادی شہوت ہو یا نہ ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ عورت کے لیے کچھ اس طرح سے گنجائش بچتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ حد تک، یعنی اگر فتنے کا خوف نہ ہو، شہوت بھڑکنے کا خوف نہ ہو، تو وہ عورت ضرورت کے تحت وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شیخ ہے جو ان کو پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لین دین کے معاملات ہیں اس میں دیکھ سکتی ہے عورت۔ یہ ایک تھوڑا سا ایک فرق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بالکل مطلقاً جو ہے سوشل میڈیا پہ وہ ریلز اور سٹوریز دیکھتی رہے اور اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ یہ روایتی دائیات جو موجود ہیں وہ ویڈیو جو نہیں آتی ان کی آڈیو اس کے بعد کیا ہے؟ انکلوز گروپس میں آنی چاہیے، پبلک میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جو بات بتائی کہ مردوں کے یہ کام اس طرح بچوں کو لانا، کپڑے وپڑے دھونا، یہ کام نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو اس طریقے کا مردانگی کر پائے گا؟ یہ شیخ آپ بتائیں کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ یہیں پہ اس کو اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان